إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، آپے سے باہر آ جاتا ہے جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو گیا، اب اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اپنے آپ کو جب انسان غنی پانے لگتا ہے تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے. ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. تاریخ میں ایک بادشاہ کا تذکرہ ملتا ہے جو لوگوں کو راشن بانٹا کرتا تھا. لوگ سفر پہ جانے سے پہلے اپنے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اور دیگر اپنے حاجات کو پورے کرنے کے لیے اس بادشاہ کے دروازے پہ اناج لینے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے جاتے تھے. وہ گاہے بگاہے لوگوں سے سوال کرتا تھا تمہارا رب کون ہے؟ لوگ اس کی ڈر سے اس کے دعوے کو سچ مانتے اور پھر اسی کو اپنا رب مان لیتے. وہ جس طریقے سے فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اسی طریقے سے اس بادشاہ نے بھی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور یہ بادشاہ فرعون سے بہت پہلے کا ہے، بلکہ فرعون اس بادشاہ کا جانشین ہے، فرعون اس کے نقش قدم پہ چلا ہے، فرعون کا بھی یہ ماسٹر تھا. ایک بار اس بادشاہ کے سامنے اللہ کے ایک پیغمبر آتے ہیں، ان کو بھی طعام کی ضرورت تھی. اسی درمیان بحث ہو جاتی ہے، مناظرہ ہونے لگتا ہے. یہ کون بادشاہ تھا؟ مفسرین نے، امام مجاہد، امام قتادہ اور دیگر مفسرین نے بتایا ہے اس بادشاہ کا نام نمرود تھا. یہ زمین کا پہلا بادشاہ ہے جس نے بے انتہا سرکشی کی، جس نے زمین پر خوب ظلم کیا، زمین والوں کو تنگ کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو بھی چیلنج کیا اور دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مناظرہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مناظرے کو مختصراً ایک آیت میں بیان کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ کیا آپ نے اس خبر کو نہیں سنا؟ کیا آپ نے اس تاریخ کی ورق گردانی نہیں کی جس میں ایک بادشاہ نے
حکومت ملنے کی وجہ سے, بادشاہت ملنے کی وجہ سے اس کے نشے میں میرے پیغمبر, میرے دوست, میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرنے لگا, مناظرہ کرنے لگا. مناظرے کی ٹاپک کیا تھی؟ فی ربہ, رب کے وجود کے بارے میں, رب کی ربوبیت کے بارے میں, رب کی وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں. قرآن کی اس آیت کی ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں کہہ ڈالی ہیں. الم ترا, یہاں خطاب نبی کو بھی ہے اور ہر قرآن پڑھنے والے انسان کے لیے بھی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر معنی سمجھ میں آئے تو گویا اللہ ہم سے کہہ رہا الم ترا, کیا تم نے غور نہیں کیا, کیا تم نے اس تاریخی واقعے کو نہیں سنا؟ وہ واقعہ کہ ایک بادشاہ میرے خلیل ابراہیم سے حجت کرتا ہے فی ربہ, رب کے بارے میں. اللہ رب العالمین تعجب کا بھی اظہار کر رہا ہے اور پڑھنے والے کو بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ میرا بندہ میں نے پیدا کیا ہے اور وہ میرے وجود کے بارے میں میرے پیغمبر سے, میرے دوست سے حجت کر رہا ہے. گویا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے میرے بندو, تم کس قدر شرک میں ڈوبے ہوئے ہو, تم کس قدر اپنے رب سے غافل ہو. نوبت یہاں تک آن پڑی ہے کہ تم اپنے رب کے وجود کے بارے میں مناظرہ کر رہے ہو. تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے, تم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تمہارا رب, تمہارا خالق, تمہارا پروردگار اللہ ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تم نے خود کو رب کے برابر کھڑا کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ ہونے کا, سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور یقین مانیے آج کے دور میں بھی یہ افسوس کی بات ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں کو توحید پڑھانا پڑ رہا ہے, توحید سکھانی پڑ رہی ہے. الم ترا یہ لفظ بتلا رہا, تعجب کی بات ہے کہ ایک وہ بندہ انسانوں میں دو پیر رکھنے والا, ایک مضبوط دماغ, عقل اور ذہن رکھنے والا انسان, خوب پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر انسان, اسے یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تمہارا ایک رب ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے. یہ تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر الم ترا فی ربہ. اے قرآن کے پڑھنے والے اس مناظرے کی ٹاپک تو دیکھ, رب کے وجود کا مسئلہ ہے اور اس پہ بحث کی جا رہی ہے, اس پہ سامنے والا انکار پہ انکار کیا جا رہا ہے, بلکہ خود کو کہہ رہا میں رب ہوں, انا ربکم الاعلی. قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جب اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی حضرت آدم کی پشت سے ساری دنیا کے انسانوں کی روحوں کو نکال کر اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا. ساری دنیا کے انسانوں نے, قیامت تک آنے والی نسلوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا میں نے یہ گواہی تمہارے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس لیے لے لی ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا دن ہونا تب یہ نہ کہہ دینا کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہ تھے, ہمیں توحید کی چڑیا کا نام معلوم ہی نہ تھا, ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہ تھے. اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, عالم ارواح ہی میں مجھے پہچان لو. دنیا میں جانے کے بعد اگر گمراہ ہو گئے, آزادی مل گئی, توحید سے بھٹک گئے, شرک کی دنیا میں چلے گئے, کوئی عذر نہ ہوگا, کل قیامت کے دن میں گرفت کر لوں گا. ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے ساری دنیا کے انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے. ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے, خود کو دعویٰ کرنے لگے میں تو رب ہوں, میں تو پرماتما ہوں, میں تو اللہ ہوں, میں تو تمہارا سب سے بڑا گاڈ ہوں. یہ تعجب کی بات ہے. دنیا اس بات پہ بحث کرے کہ ایک رب ہے جس کو ماننا چاہیے, یہ خود اپنے آپ میں تعجب کی بات ہے. اور اس سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو کہتا لا الہ الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ منہ سے بولتا بھی ہے اور اس کے بعد مناظرہ بھی کرتا ہے کہ نہیں بھائی عبادت تو اللہ کے علاوہ ان کے لیے بھی تھوڑی سی کی جا سکتی ہے, دعا ان سے اللہ سے جیسے کی جا سکتی ہے ان سے بھی کی جا سکتی ہے, جیسے اللہ بیٹی بیٹا دے سکتا ویسے یہ بھی دے سکتے ہیں. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, یعنی اے اللہ رب العالمین میری اس جسم سے, میری زبان سے, میرے ان ہاتھوں سے, میرے افعال سے, کردار سے, اقوال سے جتنی بھی عبادتوں کا صدور ہوگا وہ سب کی سب تیری چوکھٹ پہ جائیں گی, سب کا مستحق تو ہی اکیلا ہے. انسان یہ گواہی بھی دے رہا ہے. اس کے بعد جب باری عبادت کی آتی ہے تو کبھی سر کہیں اور جھکائے بیٹھا ہے, کہیں اور کے سجدے کر رہا ہے, کہیں اور دعائیں کر رہا ہے, کسی اور کو مصیبتوں میں پکار رہا ہے. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی تعجب کی بات ہے. یہ آج ہم معمولی سمجھتے ہیں, لیکن اللہ فرماتا الم ترا, کیا نہیں دیکھتے یہ سب, فی ربہ, رب کے بارے میں یہ سب ہو رہا ہے.
اور اللہ نے وجہ آگے بتائی اس بادشاہ نے اتنی بڑی جرات کیسے کی کہ رب کا انکار کرے اور خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرے. کہا ان آتاہ اللہ الملک. ان تعلیلیہ ہے, مفسرین نے ذکر ان تعلیلیہ سببیہ, یعنی اللہ ریزن بتا رہا ہے کہ اس نے یہ بدبختی, یہ سرکشی, یہ جرات مندانہ کام کہ خود کو رب کے درجے پہ برابر بٹھانا اور برابر قرار دینا, یہ کہاں سے اس کے اندر حوصلہ آیا, کہاں سے یہ بات آئی؟ تو اللہ نے خود بتایا کہ اس کو ہم نے بادشاہت دے دی تھی. انسان کی یہ پہچان ہے, انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان جیسے ہی پاور میں آتا ہے وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی چیز میرے قدموں میں ہو, کوئی میرا مخالف نہ ہو, جو میں کہہ دوں وہی آخری ہو, اس کے بعد کوئی آبجیکشن لینے والا نہ ہو. یہ انسان کی چاہت کی انتہا ہوتی ہے. جب وہ مال بھی پا جائے, دولت بھی پا جائے, حسن بھی پا جائے, ہر چیز پا جائے, حکومت بھی پا جائے, اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے بھی ہو جائے, تب وہ انسان سوچتا ہے کیوں اس زمین پر کوئی ایسا جو میری مخالفت کر سکے. وہ چاہتا کہ میں ایسا بن جاؤں جس کے آگے سب کے سب لوگ اپنے سر جھکا دیں. اس لیے وہ کہتا یہ وہ درجہ جس میں ساری دنیا کے لوگ اس کے سامنے جھک جائیں, وہ رب کا درجہ ہوتا ہے. پھر وہ کہنے پہ آ جاتا انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا, لہذا میرے سامنے سرنڈر کرو, میری مخالفت نہیں ہو سکتی, میرے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی, میں جو کہوں گا وہی آخری ہوگا. اللہ نے وجہ بتائی کہ انسان کے اندر جب یہ چیز آتی ہے تو وہ خود کو رب بھی کہہ دیتا ہے, اور یہ بات صحیح ہے. انسان جب دولت پاتا ہے, بادشاہت پاتا ہے, حکومت پاتا ہے, تو خود کو رب بھی کہنے میں دیر نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرنے لگتا ہے کہیں یہ بادشاہت چلی نہ جائے, یہ کرسی حکومت چھین نہ جائے, اس لیے خود کو رب کے درجے میں بٹھا دیتا ہے. اور یہ قرآن نے, اللہ نے وجہ بتائی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے تو تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے, جو زندگی بخشتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بہت ساری صفات میں سے, بہت ساری خوبیوں میں سے صرف اسی خوبی کا تذکرہ فرمایا, کیونکہ ساری دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. قرآن کی سورہ شعراء آیت نمبر 77 سے 82 میں خود ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, رب العالمین میرا دوست ہے, اللہ تعالیٰ میرا ولی ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا فرمایا پھر راستہ بھی دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے. واذا مرضت فہو یشفین, میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, میرا رب وہ رب ہے جو مجھے مارتا بھی ہے اور مجھے جلاتا بھی ہے, ایک بار موت بھی دے گا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, میرا رب وہ ہے جس سے میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا, جو مجھے زندہ کرتا ہے, جو مجھے مارتا ہے, وہ میرا رب ہے. اس بادشاہ کے سامنے بھی اللہ کے تعارف میں, جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت, جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ یا رب جو جلاتا اور مارتا, کہا میرا رب جو جلاتا اور مارتا ہے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پہ فخر بھی کیا اور اپنے آپ پہ بھی, اس عقیدے پہ بھی فخر کیا کہ میں اس رب کو مانتا اور جانتا ہوں اور اس کی توحید پر ہوں جو مارتا اور جلاتا ہے. معلوم ہوا مسلمانوں, عقیدے توحید پر فخر کرنا ایک موحد کی شان ہے اور اس کا حق ہے کہ عقیدے توحید پہ فخر کرے. اب سامنے سے بادشاہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہا اگر تمہارا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے تو میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. انا احیی و امیت, میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں. یہ حقیقت میں خود جانتا تھا کہ میں ایسا کر نہیں سکتا, لیکن سامعین کو, مجمع کو, لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا, جھوٹ بول رہا تھا. اس نے نمونے کے طور پہ اپنے قید خانے سے, جیل سے 2 لوگوں کو بلایا جن کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے, جن کو جان سے مار دینے کا آرڈر دے چکا ہے. ان دونوں کو بلایا, ایک کو مار ڈالا یعنی سزا نافذ کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا, سزا معاف کر دی, اور کہا دیکھو ابراہیم میں نے بھی ایک کو مار ڈالا, ایک کو جلا دیا. حالانکہ اس کی دلیل بڑی پھسپھسی تھی.
ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، ان کا مطلب تھا مارنے اور جلانے کا مطلب یہ کہ انسان کو عدم سے وجود بخشنا۔ انسان جب کچھ نہ تھا اس انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے جو زمین کے نیچے ایک دانہ چلا جائے، سڑ جائے، گل جائے، پھر اس سے کونپلیں نکال کر اللہ تعالیٰ ایک بہترین درخت پیدا فرمانے والا، جب کچھ نہ ہو اس سے اللہ تعالیٰ وجود بخشنے والا ہے، وہ رب ہے جو مارنے اور جلانے والا ہے۔ اور اس نے مثال میں کچھ دوسری چیز پیش کر دی جو دلیل نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کا کاؤنٹر نہیں کیا، کیونکہ سمجھ گئے یہ ہے گرچہ بادشاہ لیکن ہے بے وقوف، توحید کے معاملے میں بے وقوف ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک ایسی دلیل اسے دیتا ہوں جو ظاہری ہے اور جس میں یہ بہانے بازی نہ کر سکے، جھوٹ نہ بول سکے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ چمکتا ہوا سورج دیکھو، میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں، جس رب کو اپنا اللہ مانتا ہوں، جس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں یعنی پچھم میں لے جا کر ڈبو دیتا ہے۔ اگر تم بھی اس رب کی طرح ہو یا اپنے آپ کو رب کہتے ہو، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو لاؤ اس سورج کو پچھم سے نکال کے، صبح میں یہ پورب سے نکلتا ہے، اگر تم کہتے ہو میں رب ہوں تو چلو اس کو پچھم سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ ایک ایسا سوال تھا ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کی ایک ایسی دلیل تھی کہ سامنے والا یہیں پر چاروں خانے چیت ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ بادشاہ جو اپنے بادشاہت اور تخت کے نشے میں رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا یہ تو کفر کر رہا تھا، اور ساتھ میں اس کی دلیلیں یہیں پر ختم ہو گئی۔ یہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، بھوچکا ہو کر رہ گیا، کوئی دلیل سمجھ میں نہ آئی، خاموش ہو گیا، مناظرہ ہار گیا۔ ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ سے ایک بار ایک شخص آتا مناظرے کرنے کے لیے، مناظرے کی ٹاپک تھی کہ وہ بندہ جو سامنے والا مناظر ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ شیخ کے سامنے آتا ہے، شیخ نے کہا میں تم سے مناظرہ کروں گا لیکن ایک شرط، اور اس کے بعد کہہ کے چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کون سی شرط ہے بتاؤ تاکہ مناظرہ شروع کیا جائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تمہیں میرے ایک شرط کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور تم مجھ سے مناظرہ اس موضوع پہ کرنے آئے ہو کہ تمہیں علم غیب ہے تو مناظرہ ختم ہو گیا۔ مناظر بھی انتہائی زیرک، ہوشیار و ذہین ہوتا ہے، اور ایک پیغمبر ہو ابراہیم علیہ السلام جیسا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہو، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ وہیں پر مبہوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب کوئی انسان حق کی تلاش میں نکلے، تحقیق کی دنیا میں نکلے، اور اس کی نیت ہو کہ مجھے ہدایت تک پہنچنا ہے، مجھے صحیح چیز جاننی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت ضرور دے دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کیڑا نکالنے کے لیے، غلطی نکالنے کے لیے ہدایت کی غرض سے تحقیق نہ کرے تو ایسے بندوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ایسا انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے سامنے حق واضح نہیں ہوا، اس نے حق کو قبول نہ کیا، اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں، لیکن ایک ایسا انسان جس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، وہ ساری سچائی کو جانتا ہے، اس کے باوجود قبول نہیں کر رہا، اس نے گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے ظالم کو میں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب انسان گمراہی کی وجہ خود بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہدایت نہیں دیتے۔ اس میں سے ایک یہی ہے کہ جانتا ہے انسان کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے باوجود حق کو نہ ایکسپٹ کرے، نہ قبول کرے، اس میں مزید کیڑے نکالنے کے لیے دن اور رات محنت کرنے لگے، پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایسا شخص تمرد کا شکار ہو جاتا ہے، سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس مناظرے میں دو دلیلیں پیش کی گئیں۔ ایک دلیل یہ تھی کہ اللہ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ یہ دلیلیں اپنے آپ میں بہت بڑی ہیں اور ہر مسلمان کا بچہ عقیدے کے طور پہ یہ بات جانتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دونوں دلیلیں وہ دلیلیں ہیں جو دنیا شرک کے اوپر اس کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک جاتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ اپنی کتاب میں اس مناظرے کے بعد اپنا تبصرہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، اس روئے زمین پر شروع سے لے کر آج تک جتنی بھی شکل میں شرک پائے جاتے ہیں ان کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو گے تو دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ شرک
جس میں اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کی عبادت ہوتی ہے. کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے, کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے, کوئی کسی اور ستارے کی پرستش کر رہا ہے. دوسری قسم کا وہ شرک جس میں لوگ نیک لوگوں, بزرگوں, اولیاء, نبیوں اور شہیدوں کی لاش, ان کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں, یعنی مردوں کی عبادت کی جا رہی ہے. کہا دنیا میں اسی دو قسم کے شرک پائے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ تیسرا شرک نہیں ہے. جو بھی شرک کی شکلیں اس روئے زمین پہ نظر آئیں گی, انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہوں گی. اسی لیے دنیا کے اندر آج بھی ستاروں کے نام پہ بت موجود ہیں, سورج کے نام پہ موجود, چاند کے نام پہ موجود, الگ الگ ستاروں کے نام پہ موجود ہیں. کہا جاتا ہے عراق کے اندر آج بھی نمرود کی نسل موجود ہے, اور آج بھی وہ لوگ اسی عقیدے پہ ہیں, باطل عقیدے پہ, اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ دیکھیے. کہا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک بادشاہ کو شکست نہیں دی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام باطل عقیدے کو ایک بارگی میں دو دلیلوں کے ذریعے سے ہار دے دی, ان کو شکست دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دلیل پیش کی کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے, گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل نے یہ بھی دنیا کو سمجھا دیا, اے دنیا کے لوگوں, جس بھی مخلوق کو, جس بھی انسان کو, جس بھی ہستی کو موت آ جائے, وہ رب بننے کے قابل نہیں, وہ اللہ بننے کے قابل نہیں, اس کے اندر رب کی صفات نہیں مانی جا سکتی ہے. وہ موت سے جو ہمکنار ہو جائے وہ رب بن ہی نہیں سکتا. یعنی دنیا کے اندر شرک کی جو دو قسمیں پائی جاتی ہیں, ایک قبروں کی عبادت کرنا, قبروں کی پوجا کرنا, قبروں کے اندر مدفون اولیاء, بزرگ, شہیدوں کی عبادت کرنا, ان سے منتیں ماننا اور ان کے سامنے دعائیں کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو پائی جاتی ہیں, ان تمام پر رد کرتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مرنا تو دور کی بات ہے, موت سے ہمکنار ہونا تو دور کی بات ہے, بلکہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا ہی وہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرا رب تو وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا, جس نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا. میرا رب زندہ ہے, کبھی اس کو موت آنے والی نہیں. لہٰذا دنیا کے لوگوں کبھی بھی کسی ایسی ہستی کے سامنے سر نہ جھکانا, کسی ایسی ہستی میں رب کی صفات کو تسلیم نہ کرنا جو موت سے ہمکنار ہو جائے. اسی لیے صدیق نے فرمایا تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اے لوگوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روئے زمین پر اللہ کے بعد دوسرا نمبر رکھتے ہیں, یعنی اللہ رب العالمین کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل, سب سے مقدس اگر کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں, جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, یعنی محمد الرسول اللہ میں اللہ کی صفات, اللہ کی خوبیاں تلاش کیا کرتا تھا, وہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو چکا, آپ دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کی وفات ہو چکی ہے. گویا ابو بکر نے فرمایا اے لوگوں, جس ہستی کو موت آ جائے وہ ہستی کبھی بھی رب کی صفات کی حامل نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بھی رب نہیں بن سکتی. اللہ تو وہ ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت, جس کو کبھی موت آنے والی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جو زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے, وہ خود اپنے آپ میں زندہ قائم ہے, کبھی بھی اسے موت نہیں آنے والی. ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو پیش کر کے دنیا میں وہ تمام شرک جو پائے جاتے ہیں سب کا رد فرما دیا اور فرمایا موت زندگی کا مالک اللہ ہے. اس لیے لوگوں, جعلی پیروں سے ڈرنا بند کرو, اس لیے لوگوں ان بیمانوں سے ڈرنا بند کرو. موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں, بھروسہ اللہ کی ذات پہ, امید اللہ کی ذات سے, ڈر اللہ رب العالمین سے. لہٰذا موت و زندگی کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ زندہ, باقی ساری دنیا کے لوگ فنا ہونے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس ایک دلیل سے تمام وہ چیزیں جو شرک کی شکلیں پائی جاتی ہیں, جس میں اولیاء, شہداء, بزرگ پائے جاتے ہیں, جن کی عبادت کی جاتی ہے, ان سب پر رد کیا ہے. ابن قیم آگے فرماتے ہیں, اور جو دوسری دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جو سورج کو پورب سے لاتا ہے, اس کی جامعیت دیکھیے. اس زمانے میں ابراہیم یہ بات کہہ رہے ہیں علیہ السلام, جس دور کے لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں, جس دور کے لوگ چاند کی پرستش کر رہے ہیں, جس دور کے لوگ سورج کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. آج بھی سورج نمسکار ہوتا ہے, یہ بھی عبادت ہے اس کی. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. اے دنیا کے لوگوں, جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں, اس ستاروں میں سب سے بڑا جو ہے وہ سورج ہے. اس سورج کا بھی عالم یہ ہے کہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر وہ صبح کو اگ نہیں سکتا, صبح میں نمودار نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو ذکر فرمایا, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے نکالتا ہے, اور جو چیز
کسی کے کنٹرول میں ہو, کسی کے قبضے میں ہو اور کسی کے کہنے پہ چلے, وہ اللہ نہیں ہو سکتی, وہ رب نہیں ہو سکتی. یعنی اے دنیا کے لوگوں, تم سورج کی عبادت کرتے ہو, اس سورج کی حالت میرا رب کے آگے یہ ہے کہ رب العالمین اس کو جہاں سے چاہتا ہے جب چاہتا نکالتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا سورج روزانہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں جاتا ہے, اللہ سے روزانہ اجازت مانگتا ہے, پھر اگلے دن صبح میں نمودار ہوتا ہے. اللہ روک دے, منع کر دے تو سورج کی ہمت نہیں کہ دوبارہ نکل جائے. قیامت کے قریب یہی ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ سورج کو نکلنے کی اجازت نہ دے گا, پھر سورج پلٹ کے پچھم سے نمودار ہو جائے گا, قیامت آ جائے گی. یعنی کہ سورج بھی اللہ رب العالمین کی بات مان رہا ہے, اللہ کے تابع ہے, اللہ کی فرما برداری میں ہے. وہ ہمارا رب ہے جس کے سامنے سورج بھی سجدہ کر رہا ہو, دنیا کے تمام سیارے اس رب کی توحید بیان کر رہے ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ جتنے بھی کواکب, سیارے, بڑی بڑی چیزوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پوجا کی جاتی ہے, یہ سب کی سب غلط ہے, بلکہ اس رب کی عبادت ہونی چاہیے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. دو دلیلوں میں تمام شرک پر ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دیا ہے. یہ بادشاہ نمرود مبہوت ہو گیا, جواب اس کا کچھ نہیں تھا, فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تو بڑی عبرتناک دی ہے. امام طبری رحمہ اللہ جامع البیان میں لکھتے ہیں کہ یہ نمرود بڑا سرکش تھا, 400 سال تک اس نے حکومت کی تھی, 400 سال تک. کسی نے سوال کیا کسی اللہ والے سے, لماذا خلق اللہ الذباب, اللہ نے مکھیوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ سوال کا مقصد علم نہیں تھا, سوال کا مقصد تھا اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنا, اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بغیر حکمت کے کر ڈالی ہیں, کوئی فائدہ نہیں تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا, پیدا کر دیا. سامنے والے نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو اس لیے پیدا فرمایا لِيُذِلَّ اللَّهُ بِهِ الْمُلُوكَ, تاکہ اللہ ان مکھیوں کے ذریعے سے دنیا کے بادشاہوں کو ذلیل کر دے, رسوا کر دے. یہ نمرود بھی انہی بادشاہوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک موت دی, ذلت والی موت دی. یہ لوگوں کو چیلنج کرتا تھا, اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے ذریعے سے, ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا. اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے اندر ایک مچھر چلا جاتا ہے اور اس کو تکلیف دینے لگتا ہے, دماغ میں اس کے برا اثر ہونے لگتا ہے, بے انتہا درد ہونے لگتا ہے. حکیموں اور طبیبوں کو کہنے پر روزانہ اس کو درد ہونے پر اس کے سر میں مالش کی جاتی ہے اور اس کو تھپ تھپایا جاتا ہے تاکہ درد کم ہو جائے. درد پھر بھی نہیں کم ہو رہا ہے تو اس کو کسی چیز کے ذریعے سے دھیرے دھیرے مارا جاتا تاکہ سر کا درد کم ہو جائے, لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا ہے. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 سال تک, بعض نے لکھا کہ 400 سال تک اس کے سر کے اوپر مار پڑتی رہی اسی مچھر کے درد کو ختم کرنے کے لیے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو موت دے دی جس انسان نے کبھی رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا, انا ربکم لالا کا نعرہ لگایا تھا, اور بڑی بدترین موت ہوئی. ایک مچھر کے ذریعے سے خود ہی اپنے نوکروں کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے اور سر پہ مار کھا رہا ہے, لگاتار مسلسل مار کھائے جا رہا ہے. نمرود کے مرنے کا جو واقعہ ہے یعنی مچھر سے, اس کی سند کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی روایات میں یعنی اسلام کی تعلیمات میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یعنی نہ اس کو صحیح کہا گیا ہے نہ اس کو غلط کہا گیا ہے. زید بن اسلم سے ایک مرسل روایت ملتی ہے, امام طبری نے جس کو ذکر کیا, علماء نے کہا مرسل روایت ہے, مرسل محدثین کی نگاہ میں ضعیف ہوتی ہے. علماء نے کہا یہ پھر بات کہاں سے آئی کہ نمرود کو مچھر کے ذریعے سے اللہ نے مارا؟ کہا یہ اسرائیلی روایات ہے, اور تفسیر کی دنیا میں اسرائیلی روایات کو اگر ہماری شریعت کے مخالف نہ ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک وہ شخص جو شہرت, دولت اور حکومت ملنے کی وجہ سے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مچھر کے ذریعے سے مارا تھا. آج کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے پروردگار عالم ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین شرک سے کوسوں دور ہم سب کو رکھے. اللہ العالمین ہم کو شرک سے, شرک کے اڈوں سے, شرک کی مجلسوں سے خوب دور رکھے. رب العالمین ہم سب کو توحید پرست بنائے, انبیاء کا جانشین وارث بنائے, ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر, آپ کے اقوال پر, آپ کے افعال پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب ہم سب کی وفات ہو تو ایمان پر ہو, عزت و آبرو کے ساتھ ہو, اللہ کے ہاں سرخرو ہوں, جنت میں ہم سب کو مقام ملے. آمین یا رب العالمین.